اعتزاز صاحب، یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دیں، شروع میں انہوں نے کہا یہ ہمارے پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ورکرز ہو سکتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اگر مجھے انہوں نے پکڑا ہو رینجرز نے تو وہ ظاہر ہے دے رپورٹ ٹو دی آرمی، تو ادھر نہ جاتے تو کہاں جاتے. اور آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھیں گے بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے جو ان چیزوں کو، شہری کیا پولیٹیکل لیڈر کے بھی؟ دیکھو، عمران خان کے بارے میں مطلب ہمیں اب سوچنا چاہیے ذرا سب کے بارے میں، ذرا ٹھنڈا سانس لے کے، ہر ایک کو 2 قدم پیچھے ہو کے اور 10 سانس ٹھنڈے لمبے لے کے اب اس معاملے کو سوچنا چاہیے، کیونکہ بساط پہ یہ ایک آدھ دن میں کچھ یہ تبدیلی آئی ہے. اور بساط کون سی ہے؟ جو میں سمجھتا ہوں جو عام آدمی کا پرسپیکٹیو ہے، جو زاویہ نگاہ ہے، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ ایک چیز کے بارے میں اب میرا نہیں خیال کوئی قوم کو کنونس کر سکتا ہے کہ یہ اگر آئی جی 8 گھنٹے اس نے رسپونڈ ہی نہیں کیا اور ڈی آئی جی نے نہیں کیا اور وہ مانیٹر کرتے رہے بائی دی منٹ جو انہوں نے اس جتھے کا جو زمان پارک سے 2:37 پہ چلا ہے اور جو پہنچا ہے لبرٹی چوک 3:27 پہ. اب وہ اس طرح نوٹ کر رہے ہیں، یہاں تک وہ کہتے ہیں آگ لگی ہے جب وہ لگی ہے 6:07 پہ. اب اس طرح مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کو کچھ کر نہیں رہا. یہ آئی جی کی یہ جو ہے، میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک اس کو یہ بھی نہیں کہ ٹرانسفر کر دیا ہو، وڈرا کر لیا ہو وفاق نے یا صوبے نے واپس بھیج دیا ہو. یہ کوئی مطلب ہے اس قسم کا معاملے پہ، چھوٹے سے معاملے پہ آپ تھانہ سارا معطل کر دیتے ہیں. یہ تو بہت بڑا زخم ہے پاکستان کی سائیکی پہ، پاکستانی کی سائیکی پہ یہ رہے گا. اور اس میں انڈیا میں اتنا ریجوائس کیا گیا ہے، ان کی تو باتیں کھلی ہوئی ہیں ہنستے ہنستے. میں تو اور اس کو جب تک آپ انسپیکٹر جنرل پولیس کی رسپانسبلٹی نہ ادا کرنے کی جو یہ داستان ہے کھلی اتنی، اٹس اے کینوس جو اس پہ ایک آئی جی نظر آتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا. اب میں ڈاکٹر عثمان کا I don't know him, I don't know the man, I've never met him. As far as I can remember, I've never met him, I've never had a bad interaction with him. پر یہ تو ہے اس کا ایکسپلین کرنا بڑا، اور یہ وفاقی حکومت کو بھی چاہیے. اب جو کچھ اتنا میڈیا پہ اتنی ڈینس کوریج ہے اس کی، یہ وہ کوریج نہیں ہے جو پی ٹی وی کر رہا ہے. پی ٹی وی تو اپنی چنائی فیڈز دے رہا ہے اور کاٹ کے دے رہا ہے. وہ چہرے وہ دے رہا ہے جو چہرے پی ٹی آئی کے ہوں. وہ اپنے گلو بٹوں کے تو چہرے ہی نہیں دے رہا. یہ سلیکٹیو رینڈرنگ ہے. اور اینڈ آئی ہوپ دی آرمی چیف از آلسو پراپرلی بریفڈ آن دس، ویل بریفڈ، کہ یہ اتنی غفلت، اور اس غفلت پہ نہ وفاقی حکومت کا نہ صوبائی حکومت کا کوئی ایکشن ہی نہ لینا اگینسٹ دی انسپیکٹر جنرل پولیس اینڈ ڈی آئی جی پولیس، سی سی او پولیس. اب ان کے کوئی سوال ہی نہیں کر رہا ان کو. یہ بہت حیرت کی بات ہے. دس کیس ول ناٹ لیو دی مائنڈ اینڈ کنسرنز آف دی پیپل فار اے ویری لانگ ٹائم. اور یہ کوئی سمجھے کہ اس کو ہم نے اپنا رخ دے دیا ہے، ایک رخ دے دیا، بس اسی رخ پہ عوام چلے گی. عوام اس رخ پہ نہیں چل رہی. عوام سوال پوچھتی ہے اور بڑے بنیادی سوال ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو یہ ایک وقت ہے جس میں ہر ایک 2 قدم پیچھے لے، یہ دیکھے کہ یہ رانا ثناء اللہ کے گلو بٹ تو نہیں آ گئے. ایک بڑی یہ بحث چھڑ گئی ہے جو ویڈیوز آئے ہیں اس پہ، جو سوشل میڈیا پہ آئے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ نے تو یہ دکھایا تھا کہ یاسمین راشد کو کہہ رہی ہے چلو ایک جگہ کھڑی ہے گاڑی میں
اور وہ کہہ رہی ہے چلو کوئی کہتا ہے صاحب ادھر اس گھر گیا ہے صاحب وہ کہتی ہے چلو اس گھر چلیں. اب یہ چیز صرف اس لیے کہ اس کو دوسرا جو اس کے ویڈیوز ہیں جہاں وہ روک رہی ہے کراؤڈ کو, وہ کہہ رہی ہے نہیں اندر جانا, نہیں جانا, وہ لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہی ہے, وہ آپ نہ دکھائیں تو اس کو تو سزا ہو جائے. اب جب یہ بھی ایویڈنس آ گیا ہے, یہ ایویڈنس گورنمنٹ نے نہیں دیا, رانا ثناء اللہ نے نہیں دیا, یہ رانا ثناء اللہ کی جو ایک یہ ان کی لگتی ہے کہ ایک ادارے کے ساتھ عوام کو لڑا دو اور اپنی حکومت اپنے پتلی گلی سے جا کے اور کوئی حکمرانی کر لیں دو. یہ جو بیانیہ رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف یہ دے رہے ہیں, یہ بڑا عجیب سا ہے. یہ نہیں لوگ, آپ کا اپنا وزیر وہ نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے خواجہ سعد رفیع کہ اس قسم کا انفرنو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کوئی کیمیائی ایکسپرٹ نہ ہو. اب کسی نے وہاں تو کہا ہی نہیں ابھی تک کہ کوئی کیمیائی ایکسپرٹ تھا. اب اگر کیمیائی ایکسپرٹ نے یہ کیا ہے تو پھر تو یہ معاملہ ہی کہیں اور چلا جاتا ہے. میں تو جنرلی ایک بات کر رہی ہوں اب سیکیورٹی کی, اور یقینی طور پہ ہر جگہ یہ سوال اٹھ رہے ہوں گے اداروں میں بھی تو, لیکن ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن لوگوں کا وہاں تک پہنچنا اور اس حوالے سے کون کہاں تک گیا کہاں تک نہیں گیا اس پر بھی انفارمیشن تو سب کے پاس موجود ہے. اس پہ جو اچھی بات ہے اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ لوگوں کو رہا بھی کیا جا رہا ہے کافی. آج دیکھیں نا ڈاکٹر یاسمین راشد تو واز بلڈ ایز اے مین کلپریٹ, ان کو تو کہا جا رہا تھا وہ سب سے زیادہ لیڈ کری تھی دہشت گردی اس کیس میں, لیکن آج ان کو بری کر دیا گیا. تو وہ اچھی چیز بھی ہے کہ باتیں شروع میں جو کنسرن ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, اور جیسے آپ نے فرمایا بڑا اہم کنسرن ہے پاکستان کی جو لوگوں کی سائیکی ہے اس پر اس کا کتنا بہت زیادہ غلط اثر ہوا ہے, یہ جو اٹیکنگ ٹارگٹنگ ملٹری پلیسز وغیرہ. لیکن یہ بھی تو ہے چیز کہ جیسے جیسے باتیں آگے بڑھ رہی ہیں جو انصاف ہے وہ بھی ہو رہا ہے. انصاف ہو رہا ہے پر نیٹ بہت وائڈ پھینکا گیا ہے. جی نیٹ بہت وائڈ پھینکا گیا ہے, اس میں سے آپ فلٹر کر کے اگر لوگ نکال دیں گے ایک کو دکھا 2 3 4 اور وہ از ناٹ جسٹس بینگ اسپیڈیلی ڈن. ٹھیک. اور آپ سوچ رہے ہیں کیا کہ آپ نے انڈائٹ بھی شاید کیا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ ملٹری کورٹس میں جائیں. جی ملٹری کورٹس آئی تھنک اگین جی اس پر ہمارے تھے دیٹس سیپریٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے. کسی آرمی آفیسر کو یہ تو نہیں پتا ہوتا لا کیا ہے. لا کے تحت ملٹری کورٹس آر ناٹ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ان دس کنٹری, یہ ہے ہی نہیں.